الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ واجہ جس کا ہم نام نہیں لے سکتے، وہ واجہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے وجانا شروع کر دیا ہے۔ میں وہ کیوں نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے نہیں نام لینا چاہتا اس واجہ کا کیونکہ میرا جو فلٹر ہے وہ بڑا ہارڈ فلٹر میں نے لگایا ہوا ہے اپنا لاہوریہ اندر کا، میں نے اس کو ذرا کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ جو یہ 8 ججز حرکتیں کر رہے ہیں ان کا علاج کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو تو شرم نہیں آتی، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کو تو شرم نہیں آتی، ورنہ اگر انہی کے مقابلے میں بے شرمی کا مظاہرہ کرنا ہو تو پھر ایک تھانے دار کافی ہے، ایک تھانے دار جو ان کو پوچھے کہ یہ کون سی سپریم کورٹ ہے، گھروں بندہ باہر کر لے اور پوچھے جج صاحب یہ جج آپ کا پروفیشن ہے یا تانوں محلے والے چھیڑ دینے جج کہہ کے۔ میں یہ والی بات کیوں کر رہا ہوں، میں لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کسب پکڑ لیا ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر جج والا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیسکلی یہ 8 جج پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشل ونگ ہے، جس طرح ہر سیاسی جماعت کا ایک خواتین ونگ ہوتا ہے، کچھ جماعتوں کے تو ٹیررسٹ ونگ بھی ہوتے ہیں۔ ماضی میں ایم کے اوپر یہ الزام تھا، بلکہ پاکستان کو سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کی ہوئی تھی کہ کراچی میں ہر سیاسی جماعت کا کوئی نہ کوئی ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے۔ تو یہ کچھ سیاسی جماعتوں کے بھی یہاں پر بھی کچھ اس طرح کے ونگ یا اسکواڈ ہیں۔ یہ جوڈیشل اسکواڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ کیوں ہے؟ یہ مفادات مشترکہ ہیں۔ کچھ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے جج لائے گئے تھے، وہ ٹرک گروپ، نقوی گروپ، اعجاز الحسن گروپ، منیب اختر گروپ، اور کچھ ہیں جو اپنی چیف جسٹس ہی ان کو لگتا ہے کہ خطرے میں ہے۔ اب یہ کیا تماشا نہیں تو کیا ہے کہ یہ جج جو ہیں بنیادی طور پر اگر آج آپ ان کا ایکٹ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا ایکٹ، میں ذرا تھوڑے سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بات جو ہے وہ منطق اور دلیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جذبات حاوی پڑ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حاوی نہیں پڑھنے چاہیے، ورنہ تو پھر آپ دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو جج ہیں جنہوں نے آج دوسری مرتبہ ایک وضاحت جاری کی ہے، عجیب اتفاق ہے کہ پہلے یہ وضاحت 14 ستمبر کو جاری کی گئی تھی، اس دن بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور ان کا ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں بھی آئینی ترمیم جو تھی وہ اس پر وہ پیش ہونی تھی، ٹیبل ہونی تھی، اس طرح کی اطلاعات تھیں۔ تو انہوں نے فوراً ایک وضاحت جاری کر دی۔ اس وضاحت کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک انکوائری ہولڈ کی۔ کچھ سوالات تھے وہ رجسٹرار سے پوچھے گئے کہ یہ کب یہ سماعت ہوئی، کیا کوئی نوٹس جاری کیے گئے، فلاں 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 بلا بلا بلا، یعنی کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق۔ پھر آج یہ دوسری دفعہ حسین اتفاق ہوا ہے کہ آج 2 کام ہو رہے تھے۔ ایک، الیکشن کمیشن خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے اجلاس کر رہا تھا اور وہ پیر تک مؤخر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا کام ہو رہا تھا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کا آج سیشن تھا۔ 6 بجے جب یہ آپ تک پہنچے گی تو وہ سیشن شروع ہو چکا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر وہی کسب کیا، انہوں نے پھر ایک وضاحت جاری کر دی، اور اس وضاحت میں انہوں نے وہ جو الیکشن کمیشن کی درخواستیں تھیں، جو سی ایم تھی، سی ایم ہوتی ہے متفرق درخواست، سول مسلینئس کہتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک نمبر لگتا ہے جو بنیادی درخواست سے جڑی ہوئی ایک بنیادی جو مقدمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پھر عدالت میں باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت سے مراد میری یہ ہے کہ 3 ججز کی جو کمیٹی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نہ پچھلی دفعہ 14 ستمبر کو نہ آج یعنی کہ 18 اکتوبر کو یہ جو درخواستیں ہیں بغیر کسی سماعت کے ان کے اوپر فیصلہ جاری کر کے اس کو خارج کر دیا گیا۔ یعنی جس نے یہ درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو نہ نوٹس جاری کیے گئے، نہ اس کا کوئی وکیل پیش ہوا، ہوتا بھی تو کہاں ہوتا کیونکہ عدالت لگی کوئی نہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ جی کہ وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں چیمبر میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے۔ کن کے ساتھ ہیئرنگ ہوئی ہے؟ ہیئرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو فری کین ہوتے ہیں ان کو پہلے نوٹس جاری، نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بادشاہ سلامت ہیں کہ آپ گھر بیٹھے، یا آپ فرشتے، آپ ہیں کیا؟
اور تسی ہے کون؟ پاگل ہو گئے یار. یہ پاگلوں کا ٹولہ ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. میں معافی چاہتا ہوں یہ واضح الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ انہوں نے بغیر جو اصول ضوابط ہیں جو طے شدہ ہیں, جو ہر کیس پر لاگو ہوتے ہیں, ہر کیس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, ان سے یہ انحراف کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں نہ ان درخواستوں کے اوپر نمبر لگا, نہ ان درخواستوں کی سماعت ہوئی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی کیا ہے انہوں نے مخصوص نشستوں میں, جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی, اس کو نوٹس بھی نہیں تھے, لیکن اس کو فریق بھی تصور کر کے, اس کو نوٹس بھی تصور کر کے, ہر کام تصور بھی انہوں نے کر دیا. تو یہ تصوراتی جو سپریم کورٹ ہے بنیادی طور کے اوپر ان 8 ججوں نے جال سازی کرتے ہوئے ایک متوازی عدالت قائم کر لی ہے. سمپل از دیٹ. تو سر ایویں تو کام نہیں چلنا. لیکن مسئلہ یہ ہے, سادہ سی بات یہ ہے کہ ان کو یہ جرت کیسے ہو رہی ہے 8 ججوں کو یہ والی حرکت کرتے ہوئے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کون 8 جج جنہ دی میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, یعنی کہ جنہ کا منہ نہ متھا, وہ جو ہے ہی نہیں, تو وہ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جناب آڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سیاست کر رہے ہیں اور بڑی کھلی ڈلی سیاست کر رہے ہیں. یہ جن دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ چیمبر میں سماعت ہوئی, میرا خیال ہے تاریخ بھی کوئی نہیں دی گئی اور فیصلہ بھی ویب سائٹ کے اوپر جاری ہوا جس طرح پہلے ہوا تھا. اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیونکہ پچھلی دفعہ تو قاضی صاحب نے رجسٹرار سے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سینئر ترین جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کے سٹاف کی طرف سے احکامات موصول ہونے کے بعد متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا. حالانکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کیس کی سماعت نہیں کی. اگر کوئی دھڑے بندی کرنی ہے تو پھر جناب آپ دھڑے بندی کر لیا آپ نے, اب دیکھیں اس کا کیا انجام نکلتا ہے یا ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی یہ کام کیوں ہو گیا تھا, یہ انکوائری ہوئی, انکوائری میں پتہ چلا. اب میں آپ کو یہ والی بات بتانے جا رہا ہوں. ڈاکٹر عابد نام ہے ایک صاحب کا, یہ ڈیپوٹیشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں, عابد حسین, ڈاکٹر عابد حسین. یہ آئی ٹی ڈائریکٹر ہیں سپریم کورٹ کے, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جتنی بھی یہ جو مکان کی یا جو ڈیجیٹل سارے کا سارا جو کام ہے آئی ٹی کا, یہ اس کے نگران ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جن کو منصور علی شاہ صاحب نے بطور نگران جج ایڈمنسٹریٹو وہ ہوتے ہیں نا معاملات ججوں میں تقسیم کیے ہوتے ہیں سینئر ججوں میں, انہوں نے ان کو بھرتی کیا تھا. انہی کی سفارش کی, انہی کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان کو بھرتی کیا گیا تھا. انہی کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کے پاکستان کی پارلیمنٹ ریاست ہار جائے گی اور یہ 8 جج جیت جائیں گے, اور یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے, تو اس تو بعد موجیں ہی موجاں. تو یہ جناب اپنی جگہ کے اوپر ایک جو مما ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ چڑھ کیسے جاتا ہے. یہ اس طرح سے چڑھتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو وہی جس طرح ان کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے رکھا تھا عدلیہ میں پروجیکٹ عمران خان کو چلانے کے لیے, تو انہوں نے آگے سے اپنے اس طرح کے بندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے یہ کام کرتے ہیں, ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن یہاں پر $1 ملین کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی یہ بات مانے گا. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو ایک طرح سے ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری, یہ ذرائع کے والے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری سی ایم تو سنی نہیں گئی, اور یہ فیصلہ پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ جال سازی ہے, یہ ایک جال ساز سپریم کورٹ ہے, خود ساختہ جال ساز سپریم کورٹ ہے. یہ جو 8 ججوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی وکری مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت پیڑی ہونی ہے سر, بہت پیڑی ہونی ہے. آنے والے کچھ دن ہے, ٹھہر جائیں, آپ کو لگ جائے گا پتہ. تو وہ تو بھائی جان ڈٹے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن والے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ قانون ہے نہ یہ کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ماضی سے بھی نہیں لاگو ہو سکتا. انہوں نے بغیر سنے ہوئے جو ترمیم ہے اس کو بھی کالعدم کر دیا ہے, وہ الیکشن ایکٹ والی ایک طرح سے.
تو ریویو پٹیشن جو اس فیصلے کی جو 12 جولائی والا فیصلہ تھا، 12 جولائی والا فیصلہ تھا نا، یہ 14 جولائی والا، وہ مخصوص نشستوں والا، اس کی ریویو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. سن اس لیے نہیں رہے کہ جناب ہماری چھٹیاں تھیں، فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے، وزارتی بیان جاری ہو رہے ہیں. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جج ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جوڈیشل ونگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اور اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کرنے پر اتر آئے ہوئے ہیں. میں ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش. یہ معاملات کو اس سطح کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بھی ایک ریاستی ادارہ ہے، یہ اس کے خلاف محاذ آرائی کے اوپر اترے ہوئے ہیں. یہ باقی کی سپریم کورٹ کے خلاف ایک دھڑا علیحدہ سے بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کیوس اپنے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کر رہے ہیں. تو تصادم چار طرفہ ہے، چومکھی تصادم کی طرف یہ معاملات بڑھا رہے ہیں. یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی وہ فوج جو 4 دفعہ اس ملک میں مارشل لا لگا چکی ہے اور کم و بیش ان کے پاس جواز کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. اور ایک بات میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی سیاستدانوں کی جاتی عمرہ میں، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی تھی کہ جی کہ جس طرح پی این اے کی تحریک میں پی این اے اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان معاملہ طے پا چکے تھے لیکن اس کے باوجود مارشل لا لگ گیا، تو اب بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے. آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، ہمیں جلد از جلد اس معاملے کو سمیٹنا چاہیے. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کہ فوج بڑی کمزور ہو چکی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہن نہیں مارشل لا لگ سکتا، اور بھائی یہاں ایتھے سب کچھ ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا. وہ نظم سنی ہوئی نا، اڑدی جاندی مکھی کولو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ 8 جج صاحبان یہ محاذ آرائی جس طرف لے کے جا رہے ہیں، سر کوئی کام الٹا پڑ گیا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ لائن میں لگ کے معافیاں بھی مانگ رہے ہوں گے اور اپنی وفاداریوں کا یقین بھی دلا رہے ہوں گے. وہ جج جن کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ بڑے انقلابی ہیں، بڑے آئین پسند ہیں، نہ یہ انقلابی ہیں نہ یہ آئین پسند ہیں. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اپنی نوکریوں کے چکر میں یا اپنی پارٹی کے چکر میں. اور اگر کل کو کوئی انہونی پاکستان میں ہو گئی تو ذمہ دار یہ ہوں گے اور بھگتے گی پوری قوم. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ ان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. کچھ جھوٹی موٹی نہیں بن جاؤ یار. اگر کوئی کام غلط لگ گیا تو یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے سفارشیں ڈالیں گے. یہ جس طرح کے ان کے کردار ہیں، نوکری کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ اتنے انقلابی جو ہوئے ہیں، یہ جو گیم کر رہے ہیں، یہ صرف ایک امید کے اوپر کر رہے ہیں کہ ان کا تجزیہ ہے کہ اس ملک میں کچھ اور نہیں ہو سکتا. سر سب کچھ ہو سکتا ہے. تو سوال بڑے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اتنا لیٹ کیوں کیا، یا الیکشن کمیشن نے اتنا لیٹ کیوں کیا، وہ جو کام پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور صدر مملکت اس سارے عمل میں جب پارلیمنٹ نے وہ کر دیا تھا، قانون سازی کر دی تھی، ترمیمی ایکٹ وہ لے آئے تھے، تو پھر نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن اگر جاری نہیں کر رہا تھا تو بطور پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے صدر صاحب نے یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کہ پارلیمنٹ مکمل کیوں نہیں ہے؟ جو الیکشن کمیشن کو بر وقت خط کیوں نہیں لکھا اسپیکر قومی اسمبلی نے؟ یہ کن چکروں میں تھے؟ سوال یہ بھی بڑے اہم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور بھی چکر و چکری اندر کھتے کوئی اور بھی چکر ہے. وہ کیا چکر ہے سر؟ اگر یہ حالات کنٹرول میں نہ آئے تو وہ چکر سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا اور پھر شاید جو ہے وہ ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں. تھوڑے کو زیادہ جانیے. اور یہ جو ٹکوسلے جج ہیں 8 کے 8 جال ساز جعلی جج، ان کا علاج آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا.
پاکستان کی پارلیمنٹ کو آج کھڑے ہو کے ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے, شٹ اپ کال دینی چاہیے. میں نے لفظ استعمال کیا شٹ اپ کال, کیونکہ یہ جج نہیں ہے. جج اپنے منصب سے, اپنے کام سے ہوتا ہے, اپنے لحاظ سے ہوتا ہے, اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, اپنے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ گلی کے گنڈوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں, یہ ساس بھی کبھی بہو تھی وہ ڈرامہ چلا رہے ہیں, یہ جج نہیں ہے. لہٰذا ان کے ساتھ وہی زبان استعمال کی جائے, ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے, یا جو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں. بالوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.